بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کی ایک نئی نشست ایک نئے عنوان کے ساتھ میں اسد درانی ایڈوکیٹ اور جناب زاہد علی خان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج کا جو ہمارا نیا اس نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے مذہب اور دین کے حوالے سے. اس کے بارے میں پچھلے ایک پروگرام میں کچھ سرسری سی گفتگو پہلے بھی ہوئی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم ایک نشست رکھیں گے. تو آج کی نشست اسی موضوع کے حوالے سے ہے. گفتگو کا آغاز کریں گے. زاہد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سوال شروع میں آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ دین کیا ہے, مذہب کیا ہے, بنیادی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے. بہت اہم سوال ہے درانی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا. اگر آپ آج عام لوگوں سے تصور دین کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے. یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. لیکن اگر آپ ان سے کہیں گے ذرا اس کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تصور دین پیش نہیں کر رہے ہوتے اور وہ ایک محدود سوچ کو جو ہے نا وہ بیان کرنے لگیں گے. آپ کو اس محدود سوچ کو مذہب کہتے ہیں. دین واقعی مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا, ہم نے اسے مذہب بنا کر محدود کر دیا. دین اسلام مذہب بالکل نہیں ہے. آپ کی جو زندگی ہے پیدائش سے لے کر وفات تک کی جو زندگی ہے, آپ کی نجی زندگی, آپ کی معاشرتی زندگی, آپ کی اجتماعی زندگی, اس سب میں دین کی تعلیمات کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آپ اگر آج دیکھیں, بلکہ آج کے دیکھیں, شروع سے دیکھیں تو خلافت راشدہ کے بعد سے دین کو مذہب بنا دیا گیا اور منبر, محراب اور دیگر ذرائع کے ذریعے, کیونکہ حکمرانوں کے ہاتھ میں سارے ذرائع ہوتے ہیں, لوگوں کو ذہنی طور پر مذہب کی طرف راغب کر دیا گیا. لوگ تو بنیاد اور مذہب کا فرق بھی نہیں سمجھتے کیونکہ مذہب میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے دینی اعمال ہوتے ہیں, تو لوگ اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں. تو اگر ہماری پوری زندگی میں دین اسلام بطور دین شامل نہیں ہے تو پھر ہم مذہب پر عمل کر رہے ہیں, دین پر نہیں. اور جنت میں جانے کے لیے پورے دین پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو ہے دین. اور مذہب تو اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. یہودیت ہے, عیسائیت ہے, بدھ مت ہے, جین مت ہے, ہندو مت ہے, پارسی ہیں, مجوسی, وہ بھی مذہبی کہلاتے ہیں. تو مذہب در حقیقت تین بنیادی چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں عقیدہ آ جائے, اور ہندوؤں کے عقیدے کو دیکھ لیجیے کہ اوتار کا ان کے ہاں جو ہے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ایک شخص میں حلول کر جاتا ہے. تو ہم اصل میں اس شخص کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے, ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بدھ ہیں, وہ ان کا ایک دوسرا عقیدہ ہے کہ اللہ کائنات بنانے کے بعد کائنات میں ہی تحلیل ہو گیا, یعنی ہر چیز میں ہی اللہ ہے. تو ہم اگر درخت کی پوجا کر رہے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کی پوجا کر رہے ہیں کیونکہ اس میں حل ہو گیا. ہم بدھ کی پوجا نہیں کر رہے, ہم تو اللہ کی پوجا کر رہے ہیں کیونکہ بدھ میں بھی اللہ حلول کیا ہوا. ان کا آواگمن کا نظریے کو آپ دیکھ لیجیے کہ جسے تناسخ کا عقیدہ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اور اپنی زندگی میں وہ جو گناہ کرتا ہے اسے مٹانے کے لیے وہ پھر جنم لیتا ہے, اسے بھگوان موقع دیتا ہے. وہ
اگلی دفعہ کسی اور شکل میں آئے گا، اس سے اگلی دفعہ کسی اور شکل میں آئے گا، اگلی دفعہ یوں وہ بار بار ری انکارنیشن کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے گا اور آخر میں وہ جو ہے نرک سے نکل جائے گا۔ یہ عقیدہ پہلا، مذہب کی پہلی بنیاد عقیدہ کی ہوگی۔ دوسری عبادات کی ہے، یعنی عیسائی ہیں وہ چرچ میں جاتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، ہندو ہیں مندر میں جاتے ہیں، وہ بھی گھنٹی بجاتے ہیں، یہودی ہیں سینیگوگ میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی رکوع سجود کرتا ہے، عبادت مذہب کا حصہ ہے۔ تیسرا ریچولز ہے، رسم و رواج جو ہمارے ہیں، اور وہ بھی بنیادی رسم و رواج، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی رسم ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا بچہ پیدا ہوتا ہے بپتسمہ دیا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے یہاں کچھ اور ہیں، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامہ کہی جاتی ہے، بال اترواتے ہیں، عقیقہ ہوتا ہے۔ جیسا مسلمانوں میں شادی کے رسومات ہیں، عیسائی جو ہیں وہ چرچ میں جاتے ہیں، اپنے پادری کے حضور پیش ہوتے ہیں، جو ہندو ہیں وہ اگنی کے پھیرے لیتے ہیں، ہمارے یہاں نکاح ہے، مہر باقاعدہ مقرر کیا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں نکاح کے اپنا طریقہ ہے، دیگر مذاہب میں نکاح کا دوسرا طریقہ ہے۔ اسی طرح مجوسی ہیں، آگ پرست جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے جو ہیں وہ اپنے علیحدہ سے عقائد ہیں۔ تو اصل میں یہ مذاہب ہے، لیکن آپ دیکھیے بڑے محدود جو ہے نا یہ فکر ہے کہ آپ اپنی عبادت میں جو ہے وہ آزاد ہیں، آپ اپنی رسومات میں آزاد ہیں، آپ اپنے عقائد میں آزاد ہیں، لیکن دین صرف عقائد، عبادات اور رسومات کا نام تو نہیں ہے۔ دین تو ہے کہ پوری زندگی آپ کی اللہ کی اطاعت میں گزرے، جیسے اللہ نے کہا آپ نے ویسے زندگی گزارنی ہے۔ یہاں پر اس کے الٹ ہو گیا۔ اب دیکھیے جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور ملوکیت شروع ہوئی تو اس میں دین پر تو مذہب پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ کہا گیا اپنے یعنی آپ کا نجی معاملہ ہے، یہ نجی اور شخصی معاملہ ہے، عبادت کیجیے، مسجد جائیے، مسجد میں جانے پہ تو غیر مسلموں کے ملکوں میں بھی پابندی نہیں ہے، لیکن دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ دین کیونکہ ان کے نظام حکومت کو متاثر کر سکتا تھا، اس کی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ وہی نظام آج تک آپ کے یہاں چلے آ رہا ہے۔ آپ بھی، آپ کی مساجد ہیں، آپ کتنی مسجدیں ہیں، ہر محلے میں کئی مسجدیں ہیں، مسجد میں جانے سے کوئی نہیں روکتا، مدرسے میں جانے سے کوئی نہیں روکتا۔ آپ ہندوستان میں بھی مسجدیں ہیں، امریکہ اور برطانیہ میں بھی مسجدیں ہیں، ہمارے ہاں پاکستان میں مندر بھی ہیں، چرچ بھی ہیں، سینیگوگ بھی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ بات کریں گے دین کی تو تب مسئلہ بگڑ جائے گا، دین کی اوپر بات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن زاہد صاحب آپ کی اس گفتگو میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، ہم مذہب کے اوپر آپ نے کھول کے بات کی، تھوڑا مجھے فہم ہوا کہ یہ مذہب کیا ہے، لیکن دین کو میں الگ نہیں کر پایا ابھی تک، سمجھ نہیں پایا کہ دین کی وضاحت کیا ہے۔ دین تین چیزیں میں نے بتائی نا، یہ کہ جو مذہب ہے بنیادی طور پر تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ عقیدہ، عبادت اور رسومات۔ دین 6 چیزوں کا مجموعہ ہے، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی سماجی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، وہ ان کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ یعنی آپ کی سیاسی زندگی کیا ہے کہ اللہ حاکم اعلیٰ ہے، انسان زمین پر اس کا خلیفہ ہے، قانون اس کا ہے، آپ نے زمین پر اپنے زیر اختیار علاقے میں اسے نافذ کرنا ہے، یہ دین ہے۔ ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ پارلیمنٹ والا دست ہے، حالانکہ آپ کی جو آئین ہے اس میں دیباچے کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون خلاف سنت، قرآن و سنت نہیں بن سکتا، لیکن پورا آئین ہی خلاف قانون و سنت ہے، جو بھی وہ اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے؟ کہ دین میں اور آپ اور ایک حکمران سب برابر ہیں، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر،
نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب پر امیر کو کسی پر فوقیت نہیں ہے ماں سوائے تقوی کی بنیاد پر. لیکن آپ اپنا ہی اٹھا کر دیکھیں تو آپ صرف استثنیات ہی پڑھ لیجئے کہ کس کس کو کیا کیا استثناء حاصل ہے. یہ دین کی تعلیمات پہ ہی خلاف ہے. دین میں کسی کو استثناء نہیں مل سکتا. زاہد صاحب، یہ آپ نے کہا دین میں کسی کو استثناء نہیں مل سکتا، پھر آپ نے ایک بات کی اس سے پہلے کہ دین جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے. میرا سوال یہ کہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ یہ کہاں سے یہ اخذ کیا گیا کہ دین ایک ضابطۂ حیات ہے اور یہ کہ کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید اس کا ماخذ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو دین میں نے تم پر نازل کیا ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسے تم نے نافذ کرنا ہے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. نہیں، نافذ کرنے کے الفاظ تو ہیں لیکن ضابطۂ حیات کے الفاظ مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی کے ہر پہلو میں آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، ہر پہلو میں. ایون یہ کہ تنہائی میں بھی کرنی ہے. یعنی بہترین متقی آدمی وہ نہیں ہے کہ میری لمبی داڑھی ہو گئی ہے، میں نے اسے ٹوپی رکھی ہے. اگر تنہائی میں میری سوچیں بکھری ہوئی ہیں، منتشر ہیں، میرے قابو میں بھی نہیں ہے، میں متقی آدمی نہیں ہوں. یعنی مجھے تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. یہ دین جو ہے یہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اطاعت الہی کا نام ہے. اچھا، اگر میں اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا واضح ہو کہ دین اور مذہب جو ہے ان میں فرق کیا ہے. میں اس کو تھوڑا سمرائز کرتا ہوں، جہاں پہ میں غلط ہوں آپ مجھے بتائیے گا. کہ معاشرت، سیاست اور معیشت، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ احاطہ کرتی ہیں دین کا. وہ تین باقی جو میں نے بتایا مذہب بھی اس کا حصہ ہے، لیکن اس کو ملا کر دین بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں اور پھر مذہب، عبادات، یہ ساری چیزیں یہ سب ملا کر دین بنے گا. جبکہ مذہب جو ہے اس کے اندر معاشرت، سیاست اور معیشت یہ تین چیزیں نہیں آتی. بالکل اس کے اندر ہمارے پاس عبادات ہیں، عقائد ہیں، اس کے اندر ریچولز ہیں، مذہبی تہوار ہیں جی، اور خوشی منانے کے طریقے ہیں، غم منانے کے طریقے ہیں جی. یہ ساری چیزیں جو. لیکن اگر میں اس کو یہ دیکھوں کہ یہ ساری چیزیں تو یعنی کہ روزمرہ کی ہماری زندگی میں خوشی کیسے منانی ہے، غم کیسے منانی ہے، نوکری کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، اگر اس ساری چیزوں میں ہم دین کا استعمال کر رہے ہیں تو ضابطہ حیات تو یہ ہو گیا، یہ مذہبی ضابطہ حیات ہو گیا نا. تو اس کا پھر وہ دین کو ضابطہ حیات کہنا تو صحیح نہیں ہوگا، مذہب کو ضابطہ حیات کہنا صحیح نہیں. مذہب آپ دیکھیں نا، نظام میں مذہب شامل نہیں ہے. نظام کے اندر آپ کے دین شامل نہیں ہے. شریعت کیا چیز ہے؟ اچھا سوری، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیویجول جو ہے، انڈیویجول کا جو نظام حیات ہے وہ مذہب ہے، اور ایک معاشرے کا جو نظام حیات ہے وہ دین ہے. یعنی سمپل ورڈز میں ہم بالکل بہت اچھی بات کی نا. شریعت کیا ہے؟ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو قانون دان ہے نا. شریعت لا کو کہتے ہیں نا. جی. تو لا کون بناتا ہے؟ کس کا؟ کسی بھی ملک کا قانون کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ. جو بھی اس کا حکمران ہو جی وہی بنائے گا نا. جی. جو بھی نظام. آپ اگر قرآن مجید اٹھائیں، سورہ یوسف پڑھتے ہیں جب اس میں، تو اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام. وہ کیوں نہیں روک سکتے تھے؟ کیونکہ دین الملک جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا تھا. دین الملک، بادشاہ کا دین. بادشاہوں کا قانون کیوں اللہ نے دین ہی کہا کہ اس کے تحت وہ ملک چلاتے تھے. تو اللہ کا جو مسلمانوں کا جو اقتدار ہوگا وہ اللہ کی شریعت کے مطابق چلے گا. لیکن وہ شریعت نافذ کون کرے گا؟ خلیفہ کرے گا. تو شریعت نظام کے تابع ہوتی ہے، قانون نظام کے تابع ہوگا. نظام جو اجتماعی آپ نے دستور بنایا. دین کا آپ آسان لفظوں میں معنی کا ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ دستور کر لیجئے، آئین کر لیجئے، کنسٹیٹیوشن کر لیجئے. زندگی کا حیات ہے، وہ ملک جس قانون کے تحت چل رہا ہے وہ اس کی شرح ہے، جس آئین کے تحت وہ چل رہا ہے. یہ ہے دین.
ہمارا دین اسلام کے تحت نہیں چل رہا, دین ملک کے تحت. دین الملک جو ہوتا ہے بادشاہوں کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. صدر کو استثناء حاصل ہے, گورنر کو استثناء حاصل ہے, وزیر اعظم کو 1 ارب روپے سالانہ دیے جائیں گے, اس کا وزیر اعظم ہاؤس چلانے کو, صدر کو اتنے دیے جائیں گے, فلاں ادارہ جو ہے اس کا آڈٹ نہیں ہوگا, فلاں ادارے کا بھی آڈٹ نہیں ہوگا, فلاں ادارے کو ریٹائرمنٹ پہ زمینیں بھی ملے گی, مکانات بھی ملے گی. دوسری طرف آپ کے ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین میں کفالت عامہ دین کی ذمہ داری ہے. بابا آسان لفظوں میں پوچھ لیں, کفالت عامہ دین اسلام کا بیسک اصول ہے, بنیادی اصول ہے. آپ کے یہاں ہے, کسی بھی جو مسلمان اکثریتی ملک ہے اس میں کہیں پر ہے. آپ آئین اٹھا کر دیکھیے, پارلیمنٹ والے عوام کی حکومت, عوام کے ذریعے, عوام کے لیے. دین کیا کہتا ہے؟ اللہ کا نظام اللہ کی رضا کے لیے, وہ عوام کے لیے. یہ بنیادی فرق ہے. اچھا اسے بڑا مشکل کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ تو ہاتھ کٹ دیں گے. مجھے ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے, تاریخیں لکھی ہوئی ہے نا. کچھ تاریخ تو لوگ تو جاؤں کے مطلب کی بات نہ ہے, کہتے تاریخ جھوٹی ہے. چلے جھوٹی تاریخ میں بھی دکھا دیں کہ مدینے میں کتنے ٹنڈے پھرتے تھے, کہ چوری پر ہاتھ کٹے ہو. جب دلوں کی اصلاح کر دی جاتی ہے تو گناہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے, خود ہی کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, خاتم نبیین نے 23 سال لوگوں کی کردار سازی ہی کی تھی. لیکن وہ جو 23 سال کا دور تھا اور جو ان کے مقابلے میں تھے, انہوں نے بہروپ بدلے, مسلمانی کے سب کچھ کیا. 23 سال کے بعد 30 سالہ خلافت راشدہ, اور اس کے بعد پھر وہی نظام آپ لے کر آ گئے, اور آج آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اس میں آپ مذہب کو جو ہے سب پوری دنیا کو بیوقوف بنا دیا کہ یہ دین ہے. یہ دین نہیں ہے. نجی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ کوئی دین نہیں ہے. آپ کو دین کہ اللہ میں اس لیے مسلمان ہوا ہوں, میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ تیرے دین کا بول بالا کروں, تیرے نظام کو میں نافذ کرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہوں. یہ ہے دین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ کوئی ایک شخص جو دین کی تعلیم, دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہا ہو اور اسے موت آ جائے تو جنت میں اس کا اور انبیاء کے 1 درجے کا فرق ہوگا. یعنی جو یہ سوچ کر تعلیم حاصل کر رہا ہو کہ میں آج یہ نظام اللہ والا نظام نہیں ہے, وہ اس کے لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ میں یہ آگے لوگوں میں بانٹوں گا اور اللہ کے دین کے فروغ کے لیے میں کوشش کروں گا, تو اگر اس جد و جہد میں اسے موت آ جاتی ہے تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درجوں کے درمیان میں 1 درجے کا فرق ہوگا. یہ ہے دین اسلام کی اہمیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بتا دیں. پھر اللہ نے بھی کہا نا, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ظاہر صاحب یہ جس تعبیر کی آپ بات کر رہے ہیں, جب خلافت راشدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلافت راشدہ کے بعد کہ بہت عرصے بعد جب فقہا کا دور آتا ہے, جس میں ہمارے 4 بڑے فقہا جو امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ اور یہ امام شافعی اور امام مالک, تو ان کی تو کسی تعلیمات میں دین کی یہ تعبیر نہیں ملتی جو آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں کیسے ملتی. اور اس کا جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے دونوں دور دیکھے, بنو امیہ کا دور بھی دیکھا اور بنو عباس کا دور بھی دیکھا. اس دور میں جب قیام کیا کہنے لگے تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس وہ طاقت نہیں, مطلوبہ طاقت نہیں ہے جس سے آپ کامیابی حاصل کر سکے, تو میں آپ کو مالی مدد کر سکتا ہوں. آپ کو انہوں نے ان کی مالی مدد کی. اور بنو عباس کے زمانے میں جب جو ہے وہ کیا نام تھا ان کے, میرے ذہن سے نام نکل گیا, انہوں نے جب قیام کیا ابراہیم نے اور ان کے بھائی نے, نفس سکیہ نے, تو آپ نے کریا کریا بستی بستی گھوم کر ان کی حمایت کی. اسی کی پاداش میں بنو عباس نے انہیں قید کیا, اسی کی پاداش میں ان پر تشدد ہوا, اسی کی پاداش میں آپ جو ہے روایتوں کے مطابق, ان کی سوانی کے مطابق جیل میں آپ کو زہر دے دیا گیا. تو کس چیز کے خلاف تھا کہ نظام حکومت ٹھیک نہیں ہے. ان کی تدفین بھی اس بات کی گواہ ہے. یہ تو معلوم ہے نا آپ کو کہ وصیت کر کے مرے کہ مجھے بغداد کی زمین پر جو ہے نا دفن مت کرنا کیونکہ یہ قابضین کی زمین ہے. تو آپ کو بغداد سے باہر جا کر دفن کیا گیا. تو اور کس چیز کی کیا بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اسٹرگل دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف
جو بھی ان کے غیر اسلامی جو بھی سٹیپس ہیں انہوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن اپنی تعلیمات میں جب وہ فقہ لکھ رہے تھے تو ان تعلیمات کے اندر تو انہوں نے کہیں پہ دین کی یہ تعبیر نہیں دی. یہ تو جو ہے وہ بہت بعد میں ابن تیمیہ نے آ کے پھر یہ نہیں ابن تیمیہ سے پہلے ہی نبی پاک صلی قرآن میں کہہ دی نا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے تو یہ تعبیر اپنی کتاب دی، ان کے عمل نے دی نا. خلق قرآن کا مسئلہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ امام حنبل کے زمانے میں ہوا نا. اسی طریقے امام مالک کے زمانے میں کیا ہوا؟ اچھا ایک اور سوال اس حوالے سے میں کروں گا کہ جو امام غزالی ہیں ان کی کیا تعبیر ہے دین کے حوالے؟ ان کی تو صوفیانہ تعبیر ہے نا. یہ انسان مذہب جو ہے انسان کا نجی مسئلہ ہے. یہ پوری دنیا کی متفقہ تعریف ہے. آپ امریکہ کا قانون اٹھا کر دیکھ لیں، آپ برطانیہ کا انریٹن قانون دیکھ لیجئے، آپ کسی دنیا کے ملک کو دیکھ لیجئے. مذہب آپ تو انگریزی زبان کے ماہر بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو لانگ ڈکشنری ہے، میں لانگ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں وہ معنی لکھے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ آکسفورڈ میں بھی وہی ہو، ویبسٹر میں بھی وہی ہو. سیکولرزم کے معنی کیا ہے؟ سیکولرزم کے معنی وہ ترجمہ انہوں نے اس میں دیا ہے کہ مذہب کو نظام پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہے. میں تو مذہب کر رہا ہوں، انہوں نے لفظ ریلیجین استعمال کیا ہے. وہ تو سیکولرزم کا بنیادی کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ انسانوں کا نجی معاملہ ہے. نجی معاملہ ہے نا. یہ تو ان کا سیکولرزم تھا نا. تو ہم نے کیوں اپنایا اسے؟ ہم نے تو نہیں اپنایا. کیسے نہیں؟ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم نے نہیں اپنایا؟ آپ جس ملک میں جس قانون کے تحت رہ رہے ہیں وہ بتائے گا نا آپ کو. تو آپ کا قانون تو بتا رہا ہے کہ آپ سیکولرزم کی طرف، یا آپ نے 4 حدود کے قوانین ڈال دیے تو آپ سمجھیں کہ آئین مسلمان ہوں گے. وہ جو حدود کے قوانین تو خود اتنے کنٹروورشل رہے. جی چلے میں اس پر نہیں جا رہا کہ تو آپ نے حدود کے 295 سی ڈال دی. آپ نے کہا کہ ہم نے جو ہے مشرفہ اسلام ہو گیا ہمارا آئین. آئین میں بیت المال عوام کی ملکیت ہے، رقبے زمینیں عوام کی ملکیت ہیں. ان پر چیزیں اگیں گی، اس کی جو آمدنی ہوگی وہ عوام میں تقسیم ہوگی. آپ کیا ریڈیو کی طرح بانٹی جا رہی ہیں. کچھ عرصے کے بعد یہ زمین نہیں ملی آپ کو پاکستان میں. حضرت عمر نے جب قادسیہ کی جنگ جیتی تھی تو اس وقت بھی یہ مطالبہ ہوا تھا کہ یہ زمینیں ہم میں بانٹ دیں. انہوں نے نہیں، یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہ عوام کی زمین ہے، امت کی زمین ہے. آج امت کی زمین ہے. آپ کس چیز سے اندازہ لگائیں گے کسی بھی ملک کے اندر کہ وہ دین اس کے قانون کے مطابق؟ کیونکہ دین نام ہے قانون کا، دین نام ہے آئین کا. اس کا آئین پڑھیے. اللہ آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی سماجی، سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کو نافذ کرنا ہے. اور دین اگر نافذ نہیں ہے آپ کے دین میں تو وہاں اس معاشرے میں انصاف نہیں ہو سکتا، وہاں پر ظلم ہوگا. میری اس بات کی روشنی میں پاکستان کے حالات کا جائزہ لیجیے، بلکہ پاکستان کے کیا لینے، جتنے اکثر مسلم اکثریتی ممالک ہیں سب کے حالات کا جائزہ لے لیجیے. دین آئے گا تو ظلم مٹے گا. تو بیت المال پہلا مائع، بیت المال جو ہے وہ عوام کا ہوتا ہے. حکمران کی علل تللوں کے لیے وہ نہیں ہوتا. ملوکیت کیا تھی کہ بیت المال کا قبضہ، ممبروں پہ قبضہ. ملوکیت کی 3 ضرورتیں ہیں اور وہ تینوں نام ہی آپ کے بربادی کے ذمہ دار ہیں. کہ انہیں کیا 3 چیزیں چاہیے تھی کہ ہم مسلمان نظر آئیں؟ انہیں ایک قاضی چاہیے تھا، ایک مفتی چاہیے تھا، ایک خطیب چاہیے تھا. یہ آزاد تھے. مدرسوں میں قاضی پیدا کرو، مفتی پیدا کرو، خطیب پیدا کرو، کیے جاؤ. دین اسلام کا نام لینے والے پیدا مت کرو کہ بیت المال تمہارا نہیں ہے، وراثتی حکمرانی نہیں ہو سکتی، دربان کھڑے نہیں کیے جا سکتے، ریشمی لباس نہیں پہنے جا سکتے، درندوں کی کھالوں کے اوپر نہیں بیٹھا جا سکتا، طرز حکمرانی کیسر و کسرا والا نہیں کیا جا سکتا. جو یہ بات کہتا تھا اس کی گردن مار دیتے تھے. نبی کی زندگی کتنی سادہ تھی، وہ تھا دین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق زمین پر، روئے زمین پر سب سے سچے انسان، ان کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت عثمان غنی کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت علی کی زندگی کیسی تھی؟ تو باقی سارے ختم ہو گئے تھے. ان کے بعد صحابہ نہیں زندہ تھے. جب ملوکیت آئی ہے تو اس وقت تک بھی بدری صحابہ کیا، وہ عشر مبشرہ کے 6 صحابہ زندہ ہیں. اب جو بھی پروگرام کر رہے ہیں، میں ویلاگ دیکھتا ہوں، میں ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں،
وہ ایک ہی موضوع پر لگا ہوا ہے، مذہب 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 مذہب، کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے، کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے، دین کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اچھا زاہد صاحب، میں یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے کروں گا کہ اب کیونکہ ہم اختلافات کی طرف آ رہے ہیں، میرا خیال ہے دین اور مذہب کافی حد تک جو ہے، پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکیں، جی جی نہیں، آپ بڑا بہترین اس کو میرا خیال ہے ہم ڈیفائن کر پائیں، اور اس میں جو دینی اختلافات کی پہلے ہم بات کر لیں۔ آپ کی گفتگو سے مجھے کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ دینی اختلافات جو ہمارے درمیان میں رہے ہیں وہ یا تو کہہ لیں کہ وہ جو ایک تعبیر کے حوالے سے ہے، کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ امام ابن تیمیہ کی تعبیر تھی، امام غزالی کی تعبیر تھی، اس کے علاوہ یہ اختلاف جو ہے وہ تو میرا خیال ہے اسٹیٹ اور جو ایک ہمارے کلیرکس ہیں اس کے درمیان میں یہ ایک اختلاف ہے، یعنی کہ یہ اختلاف جو ہے علماء کرام کے درمیان نہیں ہے یا فرقوں کے درمیان نہیں، یہ اختلاف جو ہے وہ اسٹیٹ اور جو دوسری طرف علماء کرام کا ایک گروپ ہے ان کے درمیان یہ شاید اختلاف ہے کہ وہ یہ دین کے نفاذ کے حوالے سے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے لفظ کلیرکس استعمال کیا نا، یہ جو علماء ہیں ان کی بھی بہت تھوڑی تعداد جو ہے نا وہ ملوکیت میں آواز بلند کرتی تھی، جی بہت تھوڑی تھی۔ یعنی یہ جو بڑے آئمہ کرام ہیں چاروں، ان کا قد کاٹ بھی اس لیے بڑا ہے نا کہ یہ دین کی بات کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی تھے اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بات، لیکن اکثریت جو تھی وہ تابعدار تھی۔ انہوں نے اس نظام کو جو ہے فروغ دینے کے لیے، آپ دیکھیں اسی دور میں جعلی حدیثیں گھڑی گئیں، جعلی روایتیں گھڑی گئیں، لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ جو آج ہے قرآن کی یعنی اولو الامر کی آیت کو اتنا غلط ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا حاکم ہے تم نے ہر صورت میں اس کی اطاعت کرنی، جو عوام کی مرضی سے نہیں آیا اس کی اطاعت تم پر واجب ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، تو لوگ آخر ممبر بھی ان کے پاس تھا، طاقت بھی ان کے پاس تھی، پیسہ بھی ان کے پاس تھا، کہیں خوف سے، کہیں دھونس سے، کہیں لالچ سے معاشرہ بدل دیا انہوں نے۔ وہ سوچ فکر اور 1400 سال کی فکر پر میں اسے ایک گفتگو سے تو نہیں نکال سکتا، مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ یہ گفتگو کر گئے، لیکن چلے کوئی ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ اسے دین کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے، اور وہ دین کا نفاذ کوئی تلوار سے نہیں ہونا، کردار سے ہونا ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے۔ تو زاہد صاحب، آج کی گفتگو کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا توقف دیں گے، اور اس کے اوپر کیونکہ بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں اور بہت ساری باتیں بھی ذہن میں جو ہے وہ موجود ہیں، تو اس کے اوپر پھر اگلی نشست میں اس کے اوپر مزید آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ آج کی گفتگو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ زاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ اسی موضوع کے اوپر مزید سوالات کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔